ریگولر تہوار جب ہو رہا ہوتا ہے نا یا کائٹ فلائنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہوتا ہے. 18 سال کے بعد آپ نے جو ایونٹ آرگنائز کیا اس کا کرنا ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. ستار خان صاحب یور کامنٹس آن اٹ. آپ نے تو یہ لڑکی کو کہا نا کہ بسنت کا جوڑا, تو کل آپ کی محفل میں یہ میری بیگم بھی میرے خیال بسنتی جوڑا پہن کے آئی تھی. تو بسنت کے ساتھ جو ایک چیز سینکڑوں سال سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ نکے نکے ہوندے سن. نقوی صاحب بھی میرے خیال نکے کبھی رہے ہیں, کم از کم 300 سال کے تو ہیں آپ بھی اور وہ بھی. ہاں یہ 350 یہ میں 350 سال کا ہوں, یہ 300 سال کے. آپ تو فرعون کے ساتھ کے آپ میں نے تصویر دیکھی, فرعون ساتھ کھانا کھا رہی ہے. میں نے کہا بھی تھا ان کو کہ وہ لیک نہ ہو تصویر, اگر پھر بھی لیک ہوگی تو میں اب کیا کر سکتا ہوں. تو یہ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اس طرح کا کام, یہ پہلے ایک چھوٹی سی بات 1.5-2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. اگر یہ تقریبات منسوخ کر دی جاتی تو جو دہشت گردوں نے سیلیبریٹ کرنا تھا کہ دیکھا اسی سارا کوئی لپیٹ دیتا. یہ دیکھو ایک بات ہے سیدھی, ہمارے دور میں بسنت میں نکے نکے دا کی گل کی تھی کہ 350 سال کی ہماری عمر ہو گئی ہے, 300 سال ان کی ہو گئی. جب ہم لوگ بس کے ہوتے مناتے تھے نا, تو کسی گھر میں اگر مرگ ہو گئی ہے, ان کے اپنے گھر میں مرگ ہو گئی ہے, وہ کل ہیں کہ چیلم ہے, بسنت ان کے چھت پہ منائی جا رہی ہوتی تھی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, نکے ہوندے دیکھا ہے کہ بسنت کی راہ میں اپنے گھر میں ہونے والی جو اموات تھی نا وہ حائل نہیں ہو سکیں. ہو سکتا ہے عید نہ مناتے ہوں لوگ, یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اگر کوئی مرگ ہوگی کسی گھر میں تو کہیں گے یار اس وجہ سے ہم نے نہیں. بسنت کے بارے میں بچپن سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بسنت کو کوئی طوفان آندھی کوئی اس طرح کا ہو, قدرتی آفت بھی آئے نا, وہ بسنت کو رکتے میں نے نہیں دیکھا. ابھی 31 لوگ ہیں, اگر یہ 60 بھی ہو جاتے یا 70 بھی ہو جاتے تو میں مانتی ہوں کہ آپ سب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تہوار جاری و ساری رہنا چاہیے تھا. لیکن آپ لوگ اصل مدعے کی طرف کیوں نہیں آ رہے کہ یہ ہوا تو ہوا کیوں؟ وہ شہر اقتدار تھا, آ رہے ہیں, میں آ رہا ہوں. اگر آپ اجازت دیں مجھے بی بی, آپ ایک منٹ اجازت دیں گی. میں تو آن سکرین یہ بھی نہیں کہتا کہ سگریٹ پیا کریں تاکہ کش لیں گی تو ہم لوگ بات کر لیں, نہیں آن سکرین تو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ ہے بات, لیکن یہ کہ اس پہ آ رہے ہیں, میں نے انٹرو میں اپنے اناؤنس کیا ہوا اس کے اوپر آ رہے ہیں. ٹی وی کے اوپر نا عمومی طور پہ ہم جو جرنلسٹ ہیں, ہم نے ایک بات کوشش کی ہے سیکھنے کی. وہ کیا, آپ بول رہے ہیں نا تو نقوی صاحب نہیں بولیں گے, نقوی صاحب بول رہے ہیں تو میں نہیں بولوں. چلے کوئی نہیں, ایک خاتون ہونے کا ایڈوانٹیج, نہیں تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں نا, خاتون ہونے کا ایڈوانٹیج منیز ہے. ایک منٹ غصے نہ ہو, نہیں ایک منٹ منیز ہے پلیز. اپنا ڈونٹ پریٹینڈ کہ آپ کو صرف دکھ ہے اور ہمیں نہیں ہے یا ہمیں فکر نہیں ہے, یہ بھی نہ کریں. نہیں ایک منٹ پھر اسٹاپ اٹ نا, یہاں پہ جسٹ اس کو کرٹیل اٹ اوور ہیئر. میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. جب میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اوپر میں آ رہا ہوں تو آ رہا ہوں, بٹ آپ کا اور میرا طریقہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, سو پلیز بیئر ود اٹ. اچھا یہ مبشر صاحب یہ دیکھیں, میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ناصر نقوی, جس کو میں کہتا ہوں یہ ہمارے بانیوں میں سے ہے, پریس کلب کے حوالے سے, یہ اہل تشیع ہے. ہم سے زیادہ دکھ کسے ہوگا؟ اس سے زیادہ دکھ کسی کو نہیں ہو سکتا. ہم تو کیا ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اظہار یکجہتی کرتے محسن نقوی صاحب نے پی سی بی کی سیلیبریٹ کی ہے نا, بڑی اچھی بات ہے, میں ان کو اس پہ کنڈیم نہیں کر سکتا. لیکن اینی وے کمنگ بیک ٹو اٹ, منیز دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا. ویئر ڈز دیٹ لیڈ ٹو اس؟ کیا اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے جو میں اپنے انٹرو میں کہہ رہا تھا کہ تمام لوگوں کو پکڑا جائے جو اس کے اہل خانہ ہو, دوست یار ہو, جن کے ساتھ وہ رابطے میں ہو, اور ان کو ایسی ایگزامپلری سزا ملے کہ آنے والی نسلیں ان کی تڑپیں. ایسے تو ہم بہت سے لوگوں کو سزائیں دلوانا چاہتے ہیں جن پر ہم مکمل طور پر فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ایگزیکیوٹ کس طرح سے کیا جائے ان تمام فیصلوں کو. لیکن یہاں پر یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے جو افغانستان کی سرزمین سے ہو رہی ہے, مبشر صاحب, یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ بن چکا ہوا ہے. نہ صرف افغانستان سے ہو رہی ہے بلکہ اٹ از بیکڈ بائی انڈیا. تو اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا نا. اور بالخصوص اگر آپ افغانستان کی بات کریں تو 2001 کے بعد سے آپ دیکھیں کہ یہ جو افغانی ہیں وہاں سے جو پاکستان میں گھس کر خانہ جنگی کر رہے ہیں, یہاں پر حملے کر رہے ہیں, دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم کہاں پر لیک کر رہے ہیں؟ ہم صرف افغانستان کی جانب سے ہونے والی دہشت گردی تو اب میرا خیال ہے کہ بڑی جلدی ہم افغانستان کے اندر جا کے اسٹرائک کرنا شروع ہو جائیں گے. مجھے اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا. بٹ ویری ناصر نقوی صاحب, تحریک انصاف کی ملک کی کال آج فیل ہو گئی, نہ صرف پنجاب میں بلکہ کے پی کے اندر بھی. یہ کیا وجہ ہوئی؟
دیکھیں قیادت کا فقدان ہے پنجاب میں، تو بالکل قیادت فارغ ہے، یہاں کوئی ہے ہی نہیں پنجاب میں اس ہڑتال کو۔ علیمہ خان اتنی بڑی قائد ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تو غیر سیاسی ہے نا، آپ فکر نہیں وہ تو اپنی طرف سے پارٹی کی سربراہ ہیں۔ میری عرض سن لیں، پنجاب کی ذمہ داری لگی کیا تھی، بلکہ لی تھی سہیل آفریدی صاحب نے کہ پنجاب کو میں سرگرم کروں گا، جگانے بھی آئے تھے، وہ اپنا کام کر کے مل ملا کے چلے گئے، وہ بھی واپس دوبارہ نہیں آئے، تو کیسے پنجاب کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور جب تک پنجاب نہ کھڑا ہو تحریک کوئی سیاسی چلتی نہیں، ماضی کو ہے اس بات کا۔ اب یہ جو تھی انہیں کہا جی اب رات کو کہہ رہے ہیں کہ مشل بردار جہاز جلوس نکلیں گے، مشل بردار جو ہے وہ جلوس نکلیں گے، کہاں سے لائیں گے لوگ؟ کیوں قیادت ہے نہیں، کسی کو کوئی اکٹھا نہیں کرنا، کارنر میٹنگ ہو نہیں رہی، صرف شور مچا رہے ہیں، بیانیہ دے رہے ہیں کہ جناب گرفتاریاں ہو گئی، ہے کون جس کو گرفتار کیا جائے گا؟ لیکن ان کو ماننا چاہیے۔ اور محمود اچکزئی صاحب نے کیا کہہ دیا، آپ یہ غور فرمائیں، کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم بھی آ کے ہمارے احتجاج میں شامل ہو جائیں، یعنی ان کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور عقل کا فقدان یہ ہے، ایک بڑا سیاستدان، ایک سکہ بند سیاستدان یہ کہہ رہا ہے وزیر اعظم آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، یار کیا مذاق ہے۔ پتہ ہے کیا اچکزئی صاحب نے تو خود ہڑتال پہ نہیں گئے، انہوں نے انکار کر دیا، اور پی ٹی آئی کے جتنے لیڈرز تھے، عمران خان کے اپنے بھانجے بھتیجے وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ گڈی اڑا رہے تھے، بالکل گڈی اڑا، ساروں کی ویڈیو دیکھ لی آپ نے، تو یہ تو کال پہ آئی نہیں، تو اور کون آئے گا؟ میرا جو ایک میں بات آپ کے شو میں کرنا چاہتا ہوں، میری سمتیز آپ دونوں کو برا لگیں گی، نقوی صاحب کو بھی لگیں گی اور مبشر اکمل صاحب آپ کو بھی۔ کوئی بری نہیں لگی، ہمیں آپ برے لگیں گے، میں برا لوں گا نا، کہہ دیں جو کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، میری اس وقت ہمدردیاں علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہیں، ذرا مجھے بات کرنے دینا۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا پی ٹی آئی نے کیا، اب وہ لاہور ریس کلب میں جہاں میرے بھی گھوڑے تھے، اب اس نے لاہور ریس کلب میں گھوڑے خریدنے شروع کر دیے۔ ہاں، علی امین گنڈا پور نے لاہور ریس کلب میں گھوڑے خریدنے شروع کر دیے ہیں، ایک گھوڑا خرید لیا اس نے، اور پہلے اس کو ٹرینر نہیں مل رہا تھا، پھر الٹیمیٹلی ٹرینر کون ملا ہے؟ جو آپ کے کلاس فیلو نہیں، مخدوم احمد محمود، جو مخدوم احمد محمود کا ٹرینر ہے وہ میرا جوکی ہوا کرتا تھا جب میرا گھوڑا تھا دا رپورٹر۔ اب اس نے گھوڑے لینے شروع کر دیے، آنے والے وقت میں بھی اس نے گھوڑے لینے، اس وقت اس کو گھوڑے مل نہیں رہے، آنے والے وقتوں میں اس نے گھوڑے لینے۔ پھر ایک یہ بات، ایک ہمارا جرنلسٹ دوست ہے جو کہ انویسٹیگیشن کرتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو لٹیگیشن چارجز پہ پیسے لگے ہیں نا 2 ارب روپیہ، جس میں زیادہ تر کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیوں کی ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 22 کروڑ روپے تو علی امین گنڈا پور کے تھے۔ اب علی امین گنڈا پور پیسے اس نے انویسٹ کیے، اب وہ وصولی کہاں سے کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے وہ گھر ایسا گھر ہے کہ جہاں پر آپ نے انویسٹمنٹ کی تو وصولی کا کوئی نام آپ بھول جائیں، وصولیاں دائیں بائیں سے کرے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس نیت سے تم لاہور ریس کلب میں گھوڑے رکھنے شروع کیے ہیں کہ وصولیاں ہوں گی تو یہ ناکام ہو جائے گا۔ ہاں، تمہارا دل لگ سکتا ہے کیونکہ انسانوں پہ اس کا اعتبار اٹھ چکا ہوا ہے، اب وہ جانوروں کی طرف متوجہ ہو گیا، گھوڑوں کی طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ شکر ہے ان کو عثمان بزدار نہیں یاد آ گیا، نہیں کیونکہ وہ تو گم شدہ ہے نا، اس کی بات نہیں کی، ورنہ ہمدردی اس سے بھی کر سکتے ہیں، ہاں اس سے بھی ہمدردی کر سکتے ہیں۔